وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول یہ چند نصیحتیں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو طویل واقعہ ہے، لیکن مختصراً جو اس میں نصیحتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی انہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ قلت یا رسول اللہ اوصنی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے۔ قال: اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور ڈر کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ فإنه أذین لأمرک کلہ، کہ یہ تقوی ایسی چیز ہے جو تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال کو خوشنما بنا دیتی ہے، مزین اور حسین بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر انسان کی آدمی کی طبیعت میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، تقوی طہارت ہو تو دنیا کے معاملات بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تقوی پہلے بھی آ چکا ہے، تقوی اللہ کے ڈر اور خوف کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کا ایسا ڈر اور خوف دل میں پیدا کرنا کہ جو نیک کام کے کرنے پر معاون بنے اور اس کو جو ہے اہتمام سے کرنے کی توفیق ملے، اور گناہوں سے اجتناب اور گناہوں سے رکنے میں وہ مددگار اور معاون ہو۔ تو اللہ جل شانہ کے حکموں پر عمل درآمد کرنا اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا، اسی کو مختصر لفظوں میں تقوی کہتے ہیں۔ تو اوصیک بتقوی اللہ، سب سے پہلی نصیحت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ اسی بات کی تھی، تقوی کی تھی، اللہ کا ڈر اور خوف۔ یہ جب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں آ جاتا ہے تو انسان کی تنہائیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور انسان کی جلوتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تنہائی میں بھی وہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اسے بچاتا۔ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، کہ دنیا اور آخرت کے سارے اعمال کو یہ تقوی تمہارا مزین کر دے گا، خوشنما بنا دے گا۔ قلت زدنی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنه ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر و تسبیح ہو، چونکہ یہ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ آسمانوں میں تمہارے تذکرے کا اور تمہاری یاد کا باعث بنے گا، یعنی اللہ جل شانہ اور فرشتوں کی مجلس کے اندر تمہارا تذکرہ ہوگا کہ فلاں وہ شخص ہے جو قرآن کی بکثرت تلاوت کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ آسمانوں میں تمہاری یاد کا تذکرے کا سبب ہوگا، بلکہ وَنُورٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بھی تمہارے لیے نور کا، روشنی کا اور ہدایت کا باعث ہوگا۔ قلت زدنی، حضرت ابو ذر فرماتے میں نے عرض کیا کہ مزید کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا کہ علیک بطول الصمت فإنه مطرد للشیطان، دوسری نصیحت کی کہ اپنے اوپر خاموشی کو لازم پکڑ لو، یعنی کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہت زیادہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کثرت سے خاموش رہنے کی عادت ڈالو، اور خاموشی بھی ایسی جس میں اللہ کا ذکر ہو، خفیہ انداز سے، چپکے سے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی یاد ہو،
اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر ہو، ایسی خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ مُطَّرَدٌ لِلشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ شیطان کو تم سے دور کر دے گی۔ تو ہے کہ خاموشی آدمی کو شیطان سے نجات دینے میں مددگار ہوتی، کیونکہ جب آدمی کثرت سے گفتگو کرتا ہے تو وہ زبان کی لغزشوں میں، زبان کی غلطیوں میں جا پڑتا ہے، اور زبان کی غلطیاں یہ بھی ایک طرح سے شیطانی اثر کا نتیجہ ہوتی۔ اس لیے خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور خاموشی کے ساتھ غور و فکر و تدبر کا معمول بناؤ۔ فَإِنَّهُ مُطَّرَدٌ لِلشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ شیطان کو دور بھگا دیتی ہے۔ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اور دنیاوی معاملات کے اندر وہ تمہارے لیے مددگار بنے گی، معاون بنے گی۔ پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قلت لزدنی، میں نے حضور سے عرض کیا کہ مزید کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا کہ ایاک وکثرت الضحک فإنه يميت القلب ويذهب بنور وجه الله بنور الوجه۔ دوسری نصیحت یہ کہ مزید کی کثرت، فإیاک وکثرت الضحک، کہ بہت زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہنسنا بہت زیادہ قہقہا مار کر ہنسنا یا ویسے ہی ہنسنا، فإنه يميت القلب، یہ آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ويذهب بنور الوجہ، اور چہرے کی روشنی کو، چہرے کے نور کو دور کر دیتا ہے۔ جو آدمی بکثرت ہنستا رہتا ہے، ہنسنے کی عادت بناتا ہے، اور کبھی کبھار ہنسنا میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کا معمول اور طبیعت ہی یہی ہے کہ الٹے سیدھے لطیفے سنا کر خود بھی ہنستا ہے، دوسروں کو بھی ہنساتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا۔ آدمی کے دل کو مردہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں نرمی نہیں رہتی، دل میں آخرت سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کا یاد کم ہو جاتا ہے، آخرت کا تذکرہ کم ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر کم ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان کثرت سے ہنسنے کا، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، چہرے کا نور چلا جاتا ہے، چہرہ بے رونق اور جو ہے بے رونق ہو جاتا ہے۔ چہرے کی نورانیت کے لیے بھی کثرت کے ساتھ خاموشی کا اہتمام ہو۔ زدنی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مزید کچھ نصیحت کیجئے، تو پھر یہ نصیحت کی کہ قل الحق وإن كان مرا، کہ ہمیشہ سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ سچ بات آدمی کو نجات دیتی ہے، اگرچہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ سچ بات کہہ دینے میں کڑواہٹ ہو، لوگوں کو پریشانی ہو، لیکن بالآخر آدمی کو نجات دینے کا باعث وہی اس کا سچا قول، سچی بات ہوتی ہے۔ قلت زدنی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مزید کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، یعنی طاعات کے اندر، عبادات کے اندر، ذکر و فکر کے اندر، ذکر و تلاوت کے اندر، ذکر و تسبیح کے اندر اگر کوئی تمہیں تانے دیتا ہے، کوئی تمہیں جو ہے طنز کرتا ہے، کوئی تمہیں برا بھلا بھی کہتا ہے، تو اس پر کسی کی پرواہ نہ ہو، جو حق ہو، سچ ہو اور اللہ جل شانہ کے تمہیں قریب کر دے اس کا اہتمام کر دو۔ پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں زدنی، میں نے عرض کیا کہ مزید کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا کہ لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، کہ تمہیں لوگوں سے روک دے وہ بات جو تم اپنے بارے میں پسند کرتے ہو کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اگر لوگوں کے کچھ عیوب اگر تمہیں پتہ لگے کہ فلاں آدمی میں کوئی غلطی ہے تو اس کو پھیلانے اور اس کو تشہیر کرنے سے گریز کرو، بلکہ ایسے موقع پر آدمی اپنے عیبوں کو دیکھ لے کہ اگر میرا عیب کسی پر ظاہر ہو جاتا تو میں کیا چاہتا، میں بھی یہی چاہتا کہ وہ کسی کو نہ پھیلائے، آگے لوگوں میں جو ہے نا عام نہ کرے، کسی کو نہ بتلائے،
بلکہ میرا وہ عیب چھپا لیا جائے۔ ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو جو تم خواہش اپنے لیے کرتے ہو کہ میرا عیب چھپ جائے، لوگوں پر ظاہر نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو یہی معاملہ تم لوگوں کے ساتھ بھی کرو کہ اگر کسی کا عیب تمہیں پتہ چل جائے تو تم بھی یہی کرو جو تم اپنے بارے میں چاہتے ہو کہ اس کی عیب کو چھپاؤ، اس کی تشہیر سے گریز کرو، اور اس عیب کو جو ہے نا چھپانے میں اس کی مدد اور معاونت کرو، بلکہ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تنہائی میں اگر اسے اس عیب کو بتلانا ممکن ہو، اس طور پر کہ وہ ناگواری بھی محسوس نہ کرے، تو اس کو بتلا کر اس کی اصلاح اور درستگی کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کچھ نصیحتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، ان میں سے ہر نصیحت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلی نصیحت کی تھی تقوی اختیار کرنے کی، وہ ساری چیزوں کی جڑ ہے، ساری طاعات اور سارے معاصی کی جڑ تقوی ہے۔ دوسری نصیحت کی تھی کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی کثرت ہو۔ تیسری نصیحت کی کہ بھئی خاموشی کا اہتمام ہو، کثرت کلام سے گریز کرو اور خاموش رہ کر اللہ کا ذکر، تسبیح اور غور و فکر کرو۔ اور چوتھی نصیحت کی تھی کہ کثرت سے ہنسنے سے گریز کرو، یہ تمہارے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ پانچویں نصیحت کہ حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ چھٹی نصیحت کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ اور ساتویں نصیحت لوگوں کے عیوب کو چھپاؤ، لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، ان کی پردہ پوشی کرو، پردہ دری نہ کرو، کیونکہ یہی بات تم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہو کہ میرا عیب چھپے رہے، لوگوں پر عام نہ ہو، تو تم بھی لوگوں کے لیے صحیح چاہو، پسند کرو کہ ان کے عیوب کو چھپاؤ، ان کی تشہیر اور ان کو نہ پھیلاؤ، ان کو عام نہ کرو۔ اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد